ملک صاحب آپ کی ایک ظاہری بات ہے، فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں. آئی نو اٹس اے ٹف جاب. حکومت کو جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں مشکل حالات میں مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ بات کرتے ہوئے. بس فواد چودھری صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ فواد چودھری صاحب نے خود یہ بتایا ہوا ہے کہ یار میں جو بھی بات کرتا ہوں پریس کانفرنسز کے اندر آ کے میں ترجمانی کرتا ہوں کیبنٹ کی، حکومت کی، تو بہت سی باتیں کرتا ہوں. اب کیا یہ خیال پوری حکومت کا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میرے لیے سینسٹیو چیز ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے کون سی قیامت آ گئی، 100% کی بات کرتے ہیں، وہ 7 روپے پہ گئی ہوتی ہے. تو میں نے تو عرض کیا کہ ہر چیز 3 روپے کی نہیں ہے، ہر دوائی 10 روپے کی نہیں ہے کہ بڑھ کے 20 کی ہو جائے گی، بہت سی دوائیاں مہنگی بھی ہیں. تو یہ کوئی حکومتی رویے کا مسئلہ ہے یا یہ کوئی ایک علیحدہ سی بات تھی جو فواد چودھری صاحب نے اکیلے میں کر دی، خود کر دی؟ جی میرے خیال میں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ نہ حکومت کا ہے نہ کابینہ کا ہے، یہ وزیر اعظم کا مسئلہ ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ وزیر اعظم کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ گفتگو فرماتے ہیں جو وزیر اعظم خود کرنا چاہتے ہیں، انہی کو اسی بات پہ شاباش ملتی ہے. ابھی آپ نے کلپ چلایا وہ خودکشی والا، تو بتائیے وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں چوتھے سال میں کہ وقت لگے گا، 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے اگر آپ الیکٹ ہو کر آئیں. خیر ہمیں تو یہ بھی مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے، لیکن اگر آپ مان لیں مفروضے کے طور پہ کہ وہ الیکٹ ہو کر آئیں تو 5 سال کے لیے الیکٹ ہو کر آئے تھے. چوتھے سال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ غریب آدمی خودکشی کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، پھر میں اور کیا کر سکتا ہوں. تو آپ اس بات پہ کیوں معترض ہیں؟ جس ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہوں کہ اگر لوگ خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ اس بات پہ معترض ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ 3 روپے کی دوائی 6 روپے کی ہو گئی، یا کسی اور نے کہہ دیا چینی مہنگی ہوگی تو چینی کم کھائیں، روٹی ایک کم کر لیں، ساری پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ ترجمانی اصل میں ایک خاص ذہن کی کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ذہن ہے. کیونکہ اگر وزیر اعظم صاحب کا یہ ذہن نہ ہوتا تو جو انہوں نے اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر لگائے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ترجمانی کر رہے ہیں، پاکستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح حکمرانی بھی کر رہے ہیں اور ترجمانی بھی کر رہے ہیں IMF کی، کیا وہ انہیں لگاتے؟ دیکھیے ایک غریب آدمی کی زندگی میں کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے یار مجھے نوکری مل جائے اور اتنی مہنگائی نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کا خیال نہ کر سکوں، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکوں، باقی اکانومی GDP یہ میرے آپ کی گفتگو ہے. غریب آدمی سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کیا بیتتی ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ GDP کی گروتھ جو ہے اس کے ذریعے لوگوں کو نوکری ملتی ہے. 6% پہ ملک گرو کر رہا تھا، پہلے سال میں آپ 1.9% پہ لے آئے، دوسرے سال میں منفی میں چلے گئے. لیکن آپ نے کہا کرونا آ گیا، کرونا سے پہلے بھی 1.9% پہ تھا. تو یعنی لوگوں کو نوکریاں نہیں مل سکیں اور بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی. وہ 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ یا 10 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ یا گھروں کا، مجھے تو نمبرز بھی یاد نہیں کہ گھر 1 کروڑ تھے یا نوکریاں 10 کروڑ تھیں، کسی کو اب کچھ دماغ سفر نہیں ہے. لیکن لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی اور بے روزگاری بڑھ گئی. پہلے سال میں مہنگائی کی شرح کے اندر جو اضافہ ہوا وہ ہوش ربا تھا. یعنی گاؤں میں جہاں پہ سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ صرف کھانے پینے کی اشیاء میں 90% کا پہلے سال میں اضافہ تھا. گاؤں وہ جگہ ہے جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء پیدا ہوتی ہیں. اب 1 سال میں یہ جو چلیں وہ تو پہلا سال تھا، ہم نے کہا کہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، جب سیکھ جائیں گے تو ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے. پچھلے سال سے اس سال کا اگر میں موازنہ کروں تو وہ چیزیں جو کنزیومر استعمال کرتا ہے اس میں 11 سے 12% اضافہ 1 سال میں ہوا ہے. اب تو ایک مہینے میں 11% اضافہ ہو رہا ہے. جو اگر آپ سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتی ہے وہ چیزیں جو صرف غریب آدمی استعمال کرتا ہے، جس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا، آٹا، دالیں، گھی، ان کے اندر 19% اضافہ ہوا ہے 1 سال میں. 3 سال میں نہیں، 19 کو 3 سے ضرب دے دیں تو تقریباً 60% اضافہ ہو چکا ہے. پہلے سال میں ہی 90 ہو گیا تھا. جس ملک کے اندر ہول سیل پرائس، یہ جو آپ منڈیاں لگتی ہیں، ہول سیل پرائسز کے اندر 27% اضافہ ہوا ہے. گھی جو ہے اس میں 60% کے قریب اضافہ ہو گیا ہے. میٹ یعنی کھانے، یہ جو گوشت ہے اس میں 1 سال میں، یہ 1 سال میں 60% اضافہ ہوا ہے. گھی میں 20% اضافہ ہوا ہے، آٹے میں 20% اضافہ ہوا ہے، شوگر میں 30% اضافہ ہوا ہے، مسور کی دال میں 28% اضافہ. بٹ اٹس آلسو کامن سینسیکل. یہ بھی دیکھیں ذہن میں، آپ نے کہا یہ وزیر اعظم کا رویہ ہے، لیکن دیکھیے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، آپ ایک بات 1 سیکنڈ کو آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم ہو، اس کی حکومت ہو، وہ یہ تو نہیں چاہے گا کہ مہنگائی ہو
لوگ برا بھلا کہیں, صبح شام حکومت کو برا بھلا کہیں, پرائم منسٹر کو برا بھلا کہیں. پرائم منسٹر متعدد جگہ پر یہ کہتے بھی ہیں کہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. 1 سال پہلے انہوں نے انٹرویو دیا, وہ سوال ان سے پوچھا گیا تو وہ آئی تھنک انہوں نے جو بات آگے سے کہی کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ وزیر اعظم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 4 سال چوتھے سال میں اگر ہم ہیں تو جو پرابلمز پچھلوں نے کریٹ کیے تھے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم 4 سال میں ٹھیک کر سکتے. سر میں ملک صاحب سے معذرت چاہتا ہوں. پتہ ہے آپ نے ایک بڑا مزے کا کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ خدا کے لیے مس مینجمنٹ سے تو بچ سکتے ہیں, بیڈ پرفارمنس سے تو بچ سکتے ہیں نا, بیڈ گورننس سے تو بچ سکتے ہیں. چینی ہمارے پاس وافر ہے, باہر بھیج دو. چینی ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے, باہر سے منگوا لو. گندم ہمارے پاس وافر ہے, باہر بھیج دو. گندم ہمارے پاس ہے ہی نہیں, واپس منگوا لو. آپ کو پتہ ہے LNG کا جو جس قیمت پر ٹھیکہ کیا گیا اور جتنی کنفیوژن پھیلائی گئی, 8 مہینے آپ IMF کے پاس نہیں گئے تو ایسے کہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے. آپ کہتے تھے ہم IMF جانے سے پہلے خودکشی کر لیں گے. ہم وہ مراد سعید کہتے تھے عمران خان آئے گا, $2 ارب لائے گا, 200 پہ ماری گا, 200 ارب. اب انہوں نے عمران خان آئے گا اور اسٹیٹ بینک اٹھائے گا, IMF کے منہ پہ ماری گا, اور اس کے IMF کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے. تو آپ $10 ارب کے اگر پچھلے 3 سالوں میں آپ نے گندم, چینی, دالیں اور یہ چیزیں باہر سے منگوائی ہیں, $10 ارب اور $6 ارب آپ نے 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں IMF سے لینا ہے, تو اس سے تو بچ سکتے تھے نا. وزیر اعظم صاحب 5 وزیر خزانہ, 6 FBR کے چیئرمین, 6 سیکٹری فائنانس, اس سے تو بچ سکتے تھے نا. وزیر اعظم صاحب اگر مس مینجمنٹ, گورننس, بیڈ پرفارمنس, بیڈ گورننس اور زبان, اس کو میں کیا آپ کو ہمیشہ زبان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اگر کچھ نہیں ہوتا تو زبان بند کریں, پروٹوکول چھوڑ دیں, گاڑیاں واپس کر دیں. نہیں یار آپ کہتے ہیں نہیں, آپ کو کیا دل کرتا کہ وزیر اعظم سائیکل پر آئے جائیں. کہا تھا نا کابینہ کا سائز کم کریں. سائیں بزدار نے 18 بلٹ پروف گاڑیاں پنجاب میں, ہیلی کاپٹر انہوں نے شہباز شریف سے زیادہ بھگا لیا ہے. 4 ان کے جو ہیں وہ گھر ہیں جن پہ وہ سرکاری خرچے میں مبینہ طور پر چلتے ہوئے. تو یہ خرچے تو کم کریں, تعریف کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیوں ان سے. پھر دوسری بات ہے کم از کم ان کی باتوں سے لگے. احساس پروگرام لانچ کیا آپ نے, لیکن آپ کی باتوں سے لگنا چاہیے کہ آپ کو ہمارا احساس ہے. میں کیا کروں, نہیں کیسے احساس ہے اور کیا کرے وزیر اعظم. آپ بھٹی صاحب آپ دیکھیں زیادتی بھی کر جاتے ہیں نا. وزیر اعظم بیچارے وہ کہتے ہیں آ کے تقاریر کے اندر کہ مجھے غریب کا احساس ہے. دیکھیں ہم اتنی بڑی سبسڈی دے رہے ہیں, 3 آئٹمز کو ہم اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں, اتنے 1000 خاندان, اتنا سب کچھ کر تو رہے ہیں. مثلا احساس ہے نا, تو ان ساروں کو کہیں خدا کے لیے کہ یہ جو گیزر لگژری آئٹم ہے اس کو نکالا. پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ وہ سری لنکن والا بچوں کی لڑائیاں تھی, جذباتی ہو گئے, نکالا نہیں, وہ بعد میں وضاحت دے دی انہوں نے. کسی کی جزا سزا. گیزر وزیر اعظم کے گھر میں گیزر نہیں لگا ہوا, ہٹائیں. غلام سرور صاحب کے اپنے گھر میں گیزر نہیں لگا, ہٹائیں. وہ امیر آدمی افورڈ کر سکتے ہیں, لگژری آئٹم ہے. علی امین گنڈا پور صاحب 9 والے کم اور 9 والے چینی کم ڈال رہے ہیں. خیر وہ تو شاید ان کے پاس وہ ڈال سکتے ہیں, لیکن ہٹائیں.